بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا عوامی رابطہ مزید مستحکم ہو۔ ایک کلپ سنیے گا۔ Absolutely not. ایبسولوٹلی ناٹ، اس لفظ نے، بلکہ ان دو الفاظ نے، ایبسولوٹلی اور ناٹ نے خان کو عزت والی چادر پہنا دی۔ خان پاپولر ہو گیا۔ خان کی حکومت 2022 10 اپریل کو جس وقت رخصت کر دی گئی تو خان صاحب نے کہا اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ سائفر آیا، میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا، میں اڈے نہیں دے رہا تھا، ڈرون اٹیکس کی میری رضامندی نہیں ہوتی تھی، میں ڈرون اٹیکس آ کے بند کروائے، اور یہ سب کچھ ہوا بھی۔ خان نے ایک امریکی کورسپونڈنٹ کو بھی انٹرویو میں کہا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان میں امریکہ کو اگر اڈے چاہیے ہوں افغانستان سے ریلیٹڈ تو آپ دیں گے، انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو حالات بھی ایسے بنے، رشیا کا وزٹ بھی آیا، اس پہ بھی خان صاحب کو ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وقت رشیا کا وزٹ کرنا جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تو یہ ساری چیزیں خان کی فیور میں تھی ان ٹرمز آف پاپولیرٹی، ان ٹرمز آف ہز نیریٹو۔ اچھا، اب بات کیا ہوئی؟ گزشتہ روز خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے پہلی مرتبہ میڈیا پر کھل کے اپنے والد صاحب کے متعلق بات کی۔ جب ان سے ایک فیمیل کورسپونڈنٹ تھیں، ایک میل کورسپونڈنٹ تھے، یا فیمیل جرنلسٹ اور میل جرنلسٹ، جب انہوں نے ان کے بیٹے سے سوال کیا کہ اس وقت آپ خان صاحب کی رہائی کے لیے کن کن لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں، کون کون سے خان صاحب کے ایسے دوست ہیں جن سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو ریلیف مل سکتا ہے، یہ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، تو قاسم خان نے، میں اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، بغیر کسی شد و مت کے کہا کہ ہم امریکہ سے امید کرتے ہیں، امریکہ سے ہمیں یہ ہوپ ہے کہ امریکہ میرے والد کی رہائی میں امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کے امریکہ سے رہائی تک کا سفر، یہ پی ٹی آئی کے لیے، خان کے سپورٹر کے لیے اور خان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو کوئی یوٹیوبر اس پر بات کرتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو یہی کہیں گے سب اچھا ہے، خان باہر آ رہا ہے، خان پرفیکٹ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ جہاں جہاں خان درست ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں دلیر آدمی ہے، جو وہ جیل کاٹ گیا ہے۔ 342 کے اسمبلی میں 342 کے ممبر ہیں، اگر کوئی کاٹ لے ایسی جیل تو مجھے آپ بٹھا کر کہنا تو صحافت چھوڑ دے۔ ضدی ہے، دلیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بیان نے کہ ہم امریکہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ میرے والد کو رہائی مل جائے گی یا وہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا، میڈیٹ کروائے گا میرے والد کو باہر لانے میں۔ بیٹے کے جذبات اپنی جگہ، جب بیٹے کو یہ نظر آئے کہ اس کا والد یا اس کے والد کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کو جیل میں کئی کے دن تنہا رکھا جاتا ہے، الیکٹریسٹی آف کر دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے، پینے کا صاف پانی نہیں دیا جاتا۔ اس انٹرویو میں باقاعدہ انہوں نے کہا، قاسم خان نے، کہ جی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے میرے والد کو، وہاں پر ان ہائیجینک کنڈیشن میں ہیں، میرے والد جو ہیں وہ 2 سال سے قید ہیں، 8 ماہ سے ان کے ڈاکٹرز ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے، 4 ماہ سے ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین نور آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے پولیٹیشین، نہ میں سیاستدان ہوں نہ میں سیاستدان بننے جا رہا ہوں، کہ میرا پاکستانی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ خیر یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اگر وہ آ بھی جائیں تو جہاں سب کی اولاد آ گئی ہے، ان کی اولاد بھی آ جائے تو کون سا مسئلہ ہے؟ یہ سارے چیلنجز ایک جگہ، ایون کہ سسٹم کنٹرول ہے، عدالتیں کس حد تک انصاف دے رہی ہیں، یہ اس وقت ملک میں کیا حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں، میں یہ ساری چیزیں سمجھتا ہوں۔ لیکن امریکہ سے مدد مانگنا اور امریکہ نے حکومت گرائی خان کی، یہ پیراڈاکسیکل سچویشن ہے۔ اس سچویشن سے خان صاحب کیسے نبر آزما ہوں گے یا اپنے فالوورز کو کیسے سمجھائیں گے؟ یقیناً خان کی اس وقت فین فالوئنگ بھی اتنی ہے کہ ان کے لاکھوں کروڑوں، میں کروڑوں میں کہوں گا، لاکھوں میں نہیں کہوں گا، جو سپورٹرز ہیں ان کے پاس یہ نیریٹو ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تو حکم ہے حرام بھی کھا لو۔ اگر امریکہ کی طرف بھی دیکھنا پڑے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے یہاں عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، یہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے، میرا والد کسی سے مل نہیں سکتا۔ 4 کیسز، بلکہ قاسم خان نے کہا 4 کیسز میں رہائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ ان پہ کیسز ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے متعلق بھی یہ کہا کہ اگر میرے والد صاحب کسی کی وجہ سے جیل میں ہیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کے پیچھے میجر ریزن ہے۔ یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا۔ انہوں نے کہا اس سال کے اینڈ میں ان کی ٹینیور ختم ہو رہا ہے، سال کے اینڈ تک، لیکن مجھے لگتا ہے وہ 2 یا 3 سال مزید ایکسٹینشن لیں گے، اور جب تک وہ ہیں میرے والد کی رہائی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہنے، لیکن قاسم خان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اگر وہ عاصم منیر صاحب کو یا فیلڈ مارشل کو یا مقتدرہ کے سب سے طاقتور شخص کو اپنے لیے یا اپنی والد کی رہائی کے لیے سب سے بڑی ہرڈل سمجھتے ہیں، جب قاسم اور سلیمان امریکہ جاتے ہیں تو وہاں سے ایز سچ انہیں کوئی
حوصلہ افزائی نہیں ملتی. بلکہ میں آپ کو گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ جو ولسن ہو, رچرڈ گرینل ہو, وہ ایسی ٹویٹ کر دیتے کہ دنیا میں پولیٹیکل پروسیکیوشن ہوتی ہے, وکٹمائزیشن ہوتی ہے, آپ حوصلہ رکھیں. قاسم اور سلیمان سے ٹرمپ تو نہیں ملتے, لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ملاقات کرتے ہیں, اور 7 مئی کے بعد سے اب تک, بلکہ 10 مئی سے اب تک, آج 30 جولائی 2025 ہے, غالباً سینکڑوں مرتبہ انہوں نے عاصم منیر کی تعریف کی ہے. تو ایشو کیا آ رہا ہے یا چیلنج کیا نظر آ رہا ہے؟ اس وقت امریکہ کے انٹرسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ہے. امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ طاقتور ترین آرمی ہے یہ اس خطے کی, بلکہ دنیا کی طاقتور ترین آرمی کو عاصم منیر لیڈ کر رہا ہے. انڈیا کو شکست دی ہے, مانتی ہے دنیا. گزشتہ روز انڈین پارلیمنٹ نے انڈین شکست کو تسلیم کیا. کانگریس نے, جس کو پرینکا گاندھی, راہول گاندھی آپ لے لیں, لیڈ کرتے ہیں, کانگریس پارٹی کی میں بات کروں, پریکٹیکلی تو نہیں لیڈ کرتے, انہوں نے لیڈرشپ بدل دی ہے, لیکن وہاں پر باتیں ہوئیں, خوب رگڑا لگایا مودی کو, خوب رگڑا لگایا انہوں نے انڈین پالیسی کو. پہلگام ایشو پر انڈین سیکیورٹی کے فیلئر کی بات کی گئی. سکھ پارلیمنٹ رکن نے کہا کہ میں نے رافیل کی گرتی ہوئی تصاویر میرے پاس ہے جو پنجاب میں گرا. ان کے فارمر انٹیریئر منسٹر چدمپرم نے بھی اوپنلی کہا کہ جی کوئی پاکستان کی انوالومنٹ نہیں تھی پہلگام میں, یہ ہوم گراؤنڈ ایکٹیویٹی تھی, ہوم گراؤنڈ پلانٹڈ یہ کام تھا. یہ پہلگام کا جو وقوع تھا, اس پہ پاکستان پہ الزام لگا کر پاکستان کو حملہ کرنا, اور اس کے بعد انڈیا کو شکست ہوئی ہے. لیکن یہاں میں انڈین پارلیمنٹ کو ایک کریڈٹ ضرور دیتا ہوں, انہوں نے اپنی شکست یا اپنی خامی کو چھپانے کے لیے پردہ نہیں ڈالا. ان کی اپوزیشن نے کھل کے یہ ڈبیٹ انڈین میڈیا پہ چلائی ہے. گو کہ وہ انڈین میڈیا جو 7 مئی سے 10 مئی تک منیر گرفتار ہو گیا, کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا, GHQ کے اندر بھارتی سینا گھس گئی, وہ جو بکواس ہو رہی تھی وہ آپ نے سن لی تھی. لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت پاکستان آرمی کے جو سپاہ سالار ہے, میرا خیال ہے ان کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ میں اور شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں. اب امریکہ سے امید رکھنا کہ وہ کیا عمران خان کو باہر لانے میں کوئی رول پلے کرے گا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے, میرے پاس اس کا آنسر نو میں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ قاسم خان کو اپنے والد کی مزریز بتانا, ان کے ساتھ جو کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بقول ان کے ہو رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے یار, وہ سب ایک جگہ درست تھا. لیکن امریکہ سے مدد مانگنا اور یہ کہنا کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا. اور اس وقت جو خان کے پولیٹیکل رائیول ہیں وہ بڑا اس انٹرویو کو کیش کروا رہے ہیں. نون لیگ والے الٹیمیٹلی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. جب آپ کسی کو کمزوری دو گے, پی ٹی آئی والے یہ کلپ زیادہ نہیں چلا رہے. عمران ریاض صاحب کا آپ دیکھ لیں, صابر شاکر صاحب کا, ڈاکٹر موحید پیرزادہ, جس مرضی کا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں, وہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے یا وہاں پر کلپ کون سے شیئر کیے جا رہے ہیں کہ قاسم خان اپنے والد کی رہائی کے لیے میدان عمل میں آ چکا ہوا ہے. دیکھیں, باپ کے ساتھ قاسم ہو سلیمان ہو, ان کی محبت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور باپ نے جو جیل کاٹ لی ہے, آپ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں بھی نہیں کسی لیڈر کو اتنا دلیر یا ضدی ثابت کر سکتے. تو قاسم خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد یقیناً عمران خان کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے. خان کی پاپولیرٹی کیا اس چیلنج کو عبور کر پائے گی؟ قاسم خان کی سٹیٹمنٹ کو نگل لے گی؟ عوام یا خان کے جو فالوورز ہیں, جو اینٹی امریکنزم کی وجہ سے یا اینٹی امریکہ کی وجہ سے خان کا جو سٹانس تھا, خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں گے؟ لیکن خان کو یہاں ایک لیوریج ضرور جاتا ہے کہ خان کا سپورٹر بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں خان کے لیے انصاف کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. آپ کسی خان کے سپورٹر سے اس سے نجی گفتگو کریں, وہ کہے گا یار ہمیں کوئی امید نہیں کہ ہمیں کہیں سے بھی عدالتوں سے, پارلیمنٹ سے, کہیں سے بھی کوئی ہمیں ریلیف ملے یا خان کو ریلیف ملے. الیکشن میں دھاندلی ہوئی, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں وزن بھی نظر آتا ہے. اور دوسرا خان کو لیوریج یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ عوام میں ایز سچ مقبول نہیں ہے. سب سے بڑا فیکٹر مہنگائی, اور اس سے بڑا فیکٹر بھی مہنگائی, اور تیسرا بڑا فیکٹر بھی مہنگائی, پھر جا کے چوتھا فیکٹر خان ہے. یقین کریں, عوام کے ساتھ جو کچن باسکٹ کے معاملے کو ایزی کر دے گا نا, عوام کا روٹی ٹکر جو آسان کر دے گا, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ خطے کی ہسٹری بتاتی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن مہنگائی پہ قابو نہیں پایا گیا تو لوگ خان کو یاد کرتے ہیں, یہ لیوریج بھی خان کو ہے. اور تیسرا بڑا لیوریج جو خان کو ہے, خان کی اپنی شخصیت بھی ہے. میرا خیال ہے کہ خان کے سپورٹر اس بات کو کہ یار خان ہے تو ٹھیک ہے, اس کے بیٹے نے یہ بات کر دی ہے تو کوئی بات نہیں, پھر بھی خان کے ساتھ کریں. مگر
اگر اس انٹرویو کا بیک لیش آ گیا یا خان کا وہ سپورٹر جو خان کو اینٹی امریکہ سمجھتا تھا وہ کہیں نہ کہیں جس طرح وہ پتنگ وہ جسے کہتے ہیں نہیں کنی کترا جاتی ہے یا جھول کھا جاتی ہے، تو خان کا سپورٹر اگر جھول کھا گیا تو اس کا نقصان کہیں نہ کہیں خان کو ہوگا، کیونکہ جو خان کی پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت عوام کے ساتھ یا عوامی ایشوز کے ساتھ مخلص نہیں لگ رہی، ایون کہ وہ خان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج ہے خان کے لیے، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس سٹیٹمنٹ کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔